ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس 5 کی جنرل سائنس کے چیپٹر نمبر 3 جو کہ فلاورز اینڈ سیڈ اس کی ایکسرسائز دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہے ٹیک دا کریکٹ آنسر، صحیح جواب پر نشاندہی کریں۔ تو سب سے پہلے دا گیون فگر آف ڈائیکوٹ سیڈ وچ اسٹیٹمنٹ از کریکٹ اباؤٹ اٹ۔ ایک تصویر دی ہوئی ہے سامنے بیج کی جس میں 2 کوٹیلیڈن ہے اور پوچھ رہا ہے کہ اس میں کون سی اسٹیٹمنٹ، کون سا بیان صحیح ہے۔ تو سب سے پہلے اینڈوسپرم از پریزنٹ وچ اسٹور فوڈس۔ اینڈوسپرم موجود ہوتا ہے جو کہ خوراک کو جمع کرتا ہے۔ تو جب ڈائیکاٹ کی بات آ جائے تو ڈائیکاٹ میں اینڈوسپرم ہوتا ہی نہیں ہے، وہ فوڈ اسٹور نہیں کرتا، جبکہ کوٹیلیڈن ہی اس میں فوڈ اسٹور کرتے ہیں۔ سیکنڈ ون کہتے ہیں دیر از نو رول آف کوٹیلیڈن ان اسٹورنگ فوڈ۔ ڈائیکاٹ میں کہتا ہے کہ کوٹیلیڈن کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا خوراک کو جمع کرنے میں، یہ بھی غلط ہے۔ کوٹیلیڈن اسٹورز فوڈ فار ایمبریو، سی آپشن ہے۔ کوٹیلیڈن کیا کرتے ہیں؟ ایمبریو کے لیے، چھوٹے پودے کے لیے خوراک کو اسٹور کرتے ہیں، تو یہ صحیح ہے۔ تو فورتھ ون کیا کہتا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ کوٹیلیڈن اپیئرز ان دی فارم آف پروٹیکٹیو کیپ۔ کوٹیلیڈن کیا کرتے ہیں؟ پروٹیکٹیو کیپ کی شکل میں آتے نہیں، سیڈ کوٹ پروٹیکٹ کرتا ہے۔ تو اس طرح کیا ہوا کہ ڈائیکاٹ پلانٹ کے لیے کوٹیلیڈن اسٹور فوڈ فار دا ایمبریو۔ کوٹیلیڈن کیا کرتا ہے؟ ایمبریو کے لیے خوراک جمع کرتا ہے۔ سیکنڈ ون ہمارے پاس کیا ہے؟ ان دا گیون پکچر آف اے فلاور وچ آر دا فیمیل ریپروڈکٹیو پارٹس آف دا فلاور۔ ایک تصویر دی ہوئی ہے، اس میں پوچھتے ہیں کہ اس میں فیمیل ریپروڈکٹیو پارٹ کون سا ہے۔ تو ہم نے پہلے ہی پڑھا ہے اینتھر اور فیلامنٹ جو ہوتے ہیں، یعنی کہ اسٹیمن جو ہے میل ریپروڈکٹیو پارٹ ہے، اینتھر پہ پولن گرینز بنتے ہیں اور وہ اسٹگما اسٹائل اووری جو کہ کارپل جو فیمیل ریپروڈکٹیو پارٹ ہے اس پر جا کر ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر سی، ڈی اور بی جو ہے مطلب کہ اسٹگما اسٹائل بیچ میں مسنگ ہے، بٹ یہ ہے کہ اووری ہے اور اوویول ہے، اووری ہے اینڈ اوویول ہے، تو یہ فیمیل ریپروڈکٹیو پارٹ ہے۔ تو اے آپشن کہتے ہیں اے، بی اینڈ سی۔ اے کیونکہ اینتھر ہے، اینتھر والا تو آپشن اے والا تو آپشن ہوگا نہیں۔ بی، سی اینڈ ڈی یعنی کہ اسٹگما اسٹائل اووری اینڈ اوویول، تو یہ فیمیل ریپروڈکٹیو پارٹ ہے۔ تھرڈ ون میں ہمارے پاس پھر کہتے ہیں اے، بی اینڈ سی یعنی کہ اینتھر والا تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس، اے لیبل کیا ہوا اینتھر تو میل ریپروڈکٹیو پارٹ ہے، تو اس لیے ہمارا جو بی آپشن ہے بی، سی اینڈ ڈی یہ کریکٹ ہے۔ تھرڈ ون ہمارے پاس ہے دا گرام سیڈ از کورڈ بائی وچ اسٹرکچر۔ تو گرام سیڈ کو کس اسٹرکچر نے کور کیا ہوتا ہے؟ کوٹیلیڈن نے؟ نہیں، کوٹیلیڈن نے تو نہیں، کوٹیلیڈن تو اسٹرکچر کے اندر ہوتا ہے، کورنگ اسٹرکچر کے اندر۔ بی جو ہے سیڈ کوٹ، جی بالکل سیڈ کوٹ نے کور کیا ہوتا ہے۔ دین سی پلومیول اینڈ ڈی اینڈوسپرم۔ تو گرام سیڈ کو اس کی آؤٹر موسٹ لیئرنگ ہوتی ہے، تھک سیڈ کوٹ ہوتا ہے، تو سیڈ کوٹ نے گرام سیڈ کو کور کیا ہوتا ہے۔ بی آپشن صحیح ہے۔ فورتھ ون ہمارے پاس ہے وچ کنڈیشنز آر نیسیسری فار سیڈ جرمینیشن۔ بیج سے پودا بننے کے لیے کون سی کنڈیشنز جو ہیں وہ ضروری ہیں؟ واٹر، سائل، اے آپشن کہتے ہیں واٹر، سائل، ایئر اینڈ ڈارکنیس۔ چلیں واٹر، سائل اور ایئر تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن اندھیرے میں کبھی بھی بیج جرمینیٹ نہیں ہوتا، سیڈ جرمینیٹ نہیں ہوتا۔ بی آپشن ہے ایئر، واٹر، لائٹ۔ ایئر، واٹر، لائٹ کچھ حد تک صحیح ہے، لیکن یہ کہ ایک ٹیمپریچر بھی چاہیے ہوتا ہے۔ تو سی آپشن کہتا ہے واٹر، ٹیمپریچر، ایئر۔ جی بالکل یہ واٹر، ٹیمپریچر اور ایئر جو ہیں وہ سی آپشن بالکل کریکٹ ہے، نیسیسری کنڈیشنز ہیں۔ ڈی آپشن کیا کہتا ہے ٹیمپریچر، سوائل اینڈ لائٹ۔ ٹیمپریچر درجہ حرارت، سائل مٹی، لائٹ، تو اس کے لیے پانی بھی چاہیے ہوتا ہے۔ تو جو سی آپشن ہے واٹر پانی، ٹیمپریچر درجہ حرارت اور ایئر آکسیجن یا ہوا، تو سی آپشن صحیح ہے۔ لاسٹ ون ہمارے پاس ہے وچ ٹائپ آف پولینیشن از مسٹ فار پپایا۔ پپیتے کے لیے کون سی پولینیشن ضروری ہوتی ہے؟ سیلف پولینیشن، کراس پولینیشن، بوتھ ٹائپ آف پولینیشن، نن آف دیز۔ تو روز فلاور اور پپایا کے لیے کراس پولینیشن ہوتی ہے۔